آج کا جو سبق ہے وہ ہے باب العصبات. تو اس میں بنیادی چیز جو ہے میں پہلے لکھ لیتا ہوں، کاپی قلم لے کر نوٹ کرتے جائیں. چلیے پہلے ایک ہوم ورک کر لیجیے. تو آپ لوگوں کا ہوم ورک جو ہے اتفاق سے میں آج بھول گیا، لیکن سب کا چیک کر لوں گا. آپ لوگ جو ہے ہوم ورک بناتے جائیے، ہوم ورک جو ہے بناتے جائیے. میں سفر پہ نکلنے والا ہوں، ہوم ورک دیتا رہوں گا. بیٹی اور پوتا، باپ، دادا. چلیے ایک ہوم ورک جو ہے آپ لوگ کیجیے. بیٹی کو کیا ملے گا؟ اور لوگ لکھیں. چلیے ایک نے بتلایا، اور لوگ بتلائے. صحیح ہے، صحیح ہے. بیٹی کو نصف، اس لیے کہ اکیلی ہے. اب جو ہے پوتی کا بولے، بیٹی، پوتی، پر پوتا، باپ، دادا. اور لکھیں. اسماء بالغیر، اسبا. چلیے اسماء مال غیر. چلیے بعد والے نے صحیح لکھا ہے. پوتی کو سدس ملے گا، اس لیے کہ پوتی جو ہے، دادا محجوب، ٹھیک ہے. پوتی جو ہے وہ اسبا پرپوتا کے ساتھ نہیں ہوگی. پرپوتا نیچے والا ہے، نیچے والا پرپوتا اسبا اوپر والی کو کب بنائے گا؟ جب اوپر والی محجوب ہو رہی ہو. پوتی اوپر والی ہے. یہ بات جو ہے یاد ہو آپ لوگوں کو سبق میں. جنہوں نے اسبا لکھا ہے پوتی کو، تو ان سے غلطی ہو گئی. پوتی اوپر والی ہے، پرپوتا نیچے والا. نیچے والا پرپوتا اسبا کب بنائے گا اوپر والی کو؟ جب محجوب ہو رہی ہو اوپر والی. وہ محجوب نہیں ہو رہی ہے. پوتی کو سدس تکملۃ للثلثین. اور پرپوتا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے. باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کا لکھے آپ. باپ کو کیا ملے گا؟ باپ سدس. اور کوئی لکھیے. باپ کو کیا ملے گا؟ اسبہ محض. اور ایک اور لکھیے، سدس. چلیے ٹھیک ہے، باپ کو سدس ملے گا. سمن جنہوں نے لکھا ہے وہ احوال یاد کریں. باپ کو سمن ملنے کی شکل ہی نہیں ہے. سمن تو خالی بیوی کو ملتا ہے اور کسی کو ملتا ہی نہیں. تو باپ یہاں پر سدس ہے. بیٹا پوتا کوئی بھی ہو، باپ کو سدس ملتا ہے. بیٹا پوتا کوئی بھی ہو، باپ کو سدس ملتا ہے. بیٹا، پوتا، پرپوتا، لکڑ پوتا، سکڑ پوتا کوئی بھی ہو، باپ کو سدس ملے گا. مذکر اولاد ہونے کی شکل میں باپ کو سدس ملتا ہے. اور باپ نے دادا کو محجوب کر دیا. باپ نے دادا کو محجوب کیوں کیا؟ یہ بات
اب شروع ہوگی باب العصبات میں. تو اس ایک مثال میں بعض نے صحیح لکھا، بعض نے غلط لکھا، تو کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی اس مثال سے. اب میں شروع کرتا ہوں. باب العصبات. عاصب کی جمع عصبہ اور جمع الجمع عصبات ہے. اس کے جو معنی آتے ہیں عصبہ لغوی اعتبار سے پیدری رشتہ دار کو پیدری جو ہے پیدری رشتہ دار کو کہتے ہیں. اس کو نوٹ کرتے جائیں یا کم از کم اس کو نوٹ کرتے جائیں، بہتر بات یہ. عصبہ لغوی اعتبار سے پیدری رشتہ دار کو کہتے ہیں. اور عصبہ جو ہے عصبہ اور دیگر الفاظ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب صوبت سے نکلے. صوبت مصدر ہے. صوبت کیا ہے؟ مصدر ہے. صوبت کے معنی گھیرنا، احاطہ کرنا. کہا جاتا ہے استوى القوم بالرجل، یعنی لوگوں نے فلاں مرد کو گھیرے میں لے لیا. گھیرے میں لے لیا یعنی حمایت میں لے لیا. اس کو آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں. تھوڑا سا کٹ رہا ہے، شاید میں تھوڑا چھوٹا ہی کر دیتا ہوں. اب صحیح ہے. اس کو آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں، کم از کم بار بار پڑھتے جائیں. وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اسبا کو اسبا کیوں کہتے ہیں؟ تو اسبا کو اسبا اس لیے کہتے ہیں کہ میت کے عصبات
चारों तरफ से मैयत को घेरे रहते हैं। मैयत के असबाब चारों तरफ से मैयत को घेरे रहते हैं, हिमायत में लिए रहते हैं। यहाँ घेरना वो पकड़ धकड़ के लिए नहीं, यानी हिफाजत में। आप ये भी कह सकते हैं कि हिफाजती हिसार में लिए रहते हैं, हिफाजती हिसार में लिए रहते हैं। जैसे नीचे कौन है? नीचे है बेटा पोता वगैरह, बेटा पोता वगैरह। ऊपर कौन है? ऊपर है बाप दादा, ऊपर है बाप दादा। दाएं है दाएं है दाएं है आईनी भाई भतीजा, भाई भतीजा, भाई भतीजा वगैरह, भतीजा की औलाद वगैरह में आ जाएगा। और बाएं है चचा, चचा का बेटा वगैरह। अब इसमें कोई ऐसी बात पेचीदगी की नहीं है, खाली आप जो है इसको पढ़ लें 2-3 बार तो बात समझ में आ जाएगी। अगर स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल दें तो ज्यादा अच्छा है। आसिफ के जमा असबा और जमुल जमा असबात है। असबा लग़वी एतबार से पिदर रिश्तेदार को कहते हैं। असबा और दिगर अल्फाज जो इससे जुड़े हुए हैं वो सब उसूबत से निकले हैं। उसूबत मस्दर है। उसूबत के माना घेरना, इहाता करना। कहा जाता है सबल कौम रजुल, यानी लोगों ने फला मर्द को घेरे में ले लिया, यानी हिमायत में ले लिया। वजह तस्मिया मैयत के असबात चारों तरफ से मैयत को घेरे रहते हैं, हिफाजती हिसार में लिए रहते हैं। जैसे नीचे है बेटा पोता वगैरह, ऊपर है बाप दादा, दाएं है भाई भतीजा, बाएं है चचा चचा का बेटा वगैरह। इसमें कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं है। तो कोई स्क्रीनशॉट ले लिए, ग्रुप में डाल दिए हैं, नहीं तो कर लीजिए ऐसा, ताकि मैं मिटा कर अगला लिखूं। किसी ने लिया नहीं? चलिए ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिए। अब जो है असबा किसे कहते हैं? इसकी तारीफ जो है पहले आ चुकी है तरका के 10 मुस्तहिकीन में। असबा मैयत के वो रिश्तेदार है जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं है।
نہیں ہے جو ذوی الفروض سے بچا ہوا لے لیتے ہیں، بچا ہوا ترکہ لے لیتے ہیں، اور تنہا ہونے کی صورت میں پورا ترکہ لے لیتے ہیں۔ یہ تعریف وہی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ ذوی الفروض سے بچا ہوا لے لیں گے، اور ذوی الفروض نہیں ہے تو پورا ترکہ تنہا لے لیں گے۔ اسبا کی دو قسمیں، اولاً اسبا کی دو قسمیں، نمبر 1 اسبا نسبی، نمبر 2 اسبا سببی۔ یہ سب باتیں میں بتلا چکا ہوں۔ اسبا نسبی سے مراد وہ رشتہ دار ہے، میت کا وہ رشتہ دار ہے، سے مراد میت کا وہ رشتہ دار ہے جس کا رشتہ میت سے ولادت والا، جیسے بیٹا، باپ، بھائی وغیرہ۔ میت کا وہ رشتہ دار ہے جس کا رشتہ میت سے ولادت والا ہو، جیسے بیٹا، باپ وغیرہ۔ اور اسبہ سببی سے مراد وہ ہے جس کا رشتہ میت سے عتاق والا ہو، جسے مول عتاقہ کہا جاتا ہے۔ اسبہ نسبی، اسبہ سببی۔ اسبہ نسبی سے مراد میت کا وہ رشتہ دار ہے جس کا رشتہ میت سے ولادت والا ہو، جیسے بیٹا، باپ، بھائی وغیرہ۔ اور اسبہ سببی سے مراد وہ ہے جس کا رشتہ میت سے عتاق والا ہو، جیسے جسے مول عتاقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، خالی 2 مرتبہ پڑھ لیں گے تو کافی، 2 مرتبہ 3 مرتبہ ذہن میں بٹھا لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اسبہ نسبی کی 3 قسمیں، نمبر 1 اسباب نفسی، نمبر 2 اسباب بغیرہ، نمبر 3 اسباب مع غیرہ۔ اس کو بھی جو ہے گروپ میں ڈال دیجئے۔ ابھی رک جائیے، اسباب بغیرہ ہی،
وہ مؤنث ذوی الفروز، یہ میں بتلا چکا ہوں اس سے پہلے بھی، اسباب نفسی کو بعد میں کروں گا، اصل مین یہی ہے۔ اسباب غیری وہ مؤنث ذوی الفروز جو اپنے بھائی کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے، اسباب الغیر ہو جائے۔ اب جگہ نہیں ہے، جیسے بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے۔ چلیے اسکرین شاٹ لے کر گروپ میں ڈال دیجیے۔ اسبا ما غیر ہی، اس کے بعد اسباب نفسی کی طرف آ جائیں گے۔ اسباب نفسی ہی جو ہے وہ مین ہے اور اسی کے اہم بحث ہے۔ چلیے ہو گیا، بہتر ہے۔ اسباب ما غیر ہی، وہ مؤنث ذوی الفروز ہے جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو جائے، اسبا مع الغیر یا اسبا مع الغیر ہو جائے۔ جیسے عینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اور اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا ہو جائے۔ اسبا مع الغیر کی یہی دو مثال ہے، اسبا مع الغیر کی صرف یہی دو مثال ہے۔ چلیے اس میں جو ہے آپ کے سامنے بات کوئی زیادہ یہ سب باتیں اب آ چکی ہیں۔ اسبا مع غیر ہی وہ مؤنث ذوی الفروز ہے جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا مع الغیر ہو جائے، جیسے کہ عینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اور اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مع الغیر ہو جائے۔ اسبا مع الغیر کی صرف یہی دو مثالیں ہیں، اس میں کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں۔ اب اصل بحث ہے اسبا بنفس کی۔ اسباب نفس ہی کی تعریف کیا ہے، تو اسباب نفسی کسے کہیں گے؟ میت کا وہ مذکر رشتہ دار جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں مؤنث
का वास्ता न आए। अस्बाब नफ्सी में जो है वो मुज़क्कर रिश्तेदार है, अगर उसका रिश्ता मय्यत से जोड़ा तो मुअन्नस वास्ता न आए। जैसे बेटा, ये बराह रास्त बेटा है, इसमें कोई वास्ता ही नहीं है। या पोता, यानी मय्यत के बेटे का बेटा, या परपोता वगैरह, या बाप बराह रास्त है, इसमें वास्ता ही नहीं है। या दादा, यानी मय्यत के बाप का बाप। या भाई, भाई का मतलब क्या है? या भाई यानी मय्यत के बाप का बेटा। या चचा, यानी मय्यत के बाप के बाप का बेटा। इसको जरा गौर से देख लें। अस्बाब नफ्सी की तारीफ और उसकी वजाहत है। मय्यत का मुज़क्कर रिश्तेदार जिसका रिश्ता मय्यत से जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना आए, जैसे बेटा, बेटा क्या है? बराह रास्त कोई वास्ता ही नहीं है। या पोता, यानी मय्यत के बेटे का बेटा, रिश्ता ऐसे ही जोड़ा जाता है, स्टेप बाय स्टेप जोड़ा जाता है रिश्ता। मय्यत का पोता सामने हो, वो उस बुजुर्ग से पूछा जाए ये कौन है, ये बच्चा कौन है, तो वो कहेगा पोता है मेरा। लेकिन फराइज की जुबान में, फन फराइज की जुबान में ये नहीं कहा जाएगा कि मय्यत का पोता है। रिश्ता जोड़ने के लिए तफसील है, तफसील मतलूब है, यानी उस बड़े मियाँ के बेटे का बेटा है। यह है रिश्ता जोड़ने का तरीका फन फराइज में। तो पोता का मतलब क्या हुआ? यानी मय्यत के बेटे का बेटा। या बाप है, अस्बाब नफ्सी में बाप है। उसके बाद या दादा, तो दादा का मतलब क्या है? मय्यत के बाप का बाप। तो रिश्ता जो है ऐसे जोड़िए जैसे लिखा हुआ है, रिश्ता जोड़ने का तरीका यही रहेगा। या भाई, तो मय्यत का भाई, तो भाई का रिश्ता मय्यत से जोड़िए तो ये नहीं कहेंगे मय्यत का भाई है, रिश्ता जोड़ने का तरीका अलग है। रिश्ता जोड़ने का तरीका क्या है? मय्यत और उसके भाई में, यानी मय्यत के बाप का बेटा, यानी विलादत को विलादत से जो जोड़ना है। आपने पढ़ा तारीफ में कि अस्बाए नसबी में जो है विलादत का रिश्ता होता है। अस्बाए नसबी में तो विलादत से जोड़ने वाली जो बात है वो इसी तरह होगी। भाई का मतलब है मय्यत के बाप का बेटा। मय्यत जो है जिस तरह अपने बाप का बेटा है, मय्यत जो है अपने बाप का बेटा है, तो भाई भी उसी बाप का बेटा है। तो विलादत से जोड़ने वाली बात और मरकजी नुक्ता कहाँ से जो है ये औलादी सिलसिला है, तो मरकजी नुक्ते की तरफ जाना पड़ेगा। तो भाई का और मय्यत का मरकजी नुक्ता जो है वो बाप है। मय्यत भी अपने या भाई यानी मय्यत के बाप का बेटा। या चचा, तो चचा भी जो है ऐसा नहीं कहेंगे कि मय्यत का चचा, बल्कि यूं कहेंगे के बाप का बेटा। मय्यत के दादा का बेटा है चचा। चचा कौन होते हैं? दादा का बेटा, और दादा का मतलब बाप का बाप। तो मय्यत के बाप का बेटा, ऐसा जोड़ेंगे। तो ये हो गए अस्बाब नफ्सी। उसके बाद जो है अस्बाब नफ्सी जो है इसकी
اسباب نفسی کی 4 قسمیں. نمبر 1 جزء المیت. اس سے کیا مراد ہے؟ بیٹا، پوتا، پرپوتا وغیرہ. اور نمبر 2 اصل المیت، باپ، دادا، پردادا وغیرہ. نمبر 3 جزء اصل المیت، جزء ابی المیت، جزء ابی المیت یعنی بھائی، میت کے باپ کا جز. میت کے باپ کا جز جو ہے بھائی ہے، یعنی باپ کا بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھتیجا کا بیٹا، بھتیجا کا بیٹا وغیرہ، یعنی اولادی سلسلہ. اب اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور تھوڑا سا جو ہے اب آپ کو جو ہے جو اصل چیز دیکھنی ہے وہ یہاں سے اصل بحث ہے. اسباب نفسی کی 4 قسمیں ہیں: جزء المیت، اصل المیت، جزء ابی المیت، اور نمبر 4 ہے وہ میں لکھتا ہوں آگے، جزء جد المیت ہے. تو اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. بیٹا، پوتا، پرپوتا، خالی بیٹا پوتا ہی لائیے، پوتا کے نیچے جو ہے سب پوتا ہی کے حکم میں ہے. بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، اور نمبر 4 پر چچا آ جائیں گے. بس یہی اسباب نفسی کی 4 قسمیں ہیں. نیچے والا بیٹا پوتا، اوپر والا باپ دادا، دائیں والا بھائی بھتیجا، بائیں والا چچا چچا کا بیٹا. تو اس کی جو ہے اب جو ہے اسکرین شاٹ تو لے چکے ہیں آپ، میں اس کو اب مٹا دیتا ہوں اور نمبر 4 کی طرف آتا ہوں. بھائی اسباب نفسی کی 4 قسمیں، 3 قسمیں آپ کے سامنے آ چکی. اب آتا ہوں چوتھی قسم کی طرف. نمبر 4 جزء جد المیت، چچا. اس میں جو ہے وہ ضروری ہے، عینی اور اللہ چچا. اخیافی چچا شامل نہیں ہے، عینی اور اللہ چچا. اور ان کی مذکر اولاد، اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک. اب یہاں پر جو ہے یہ جو نمبر 3 میں پڑھے بھائی، تو بھائی میں بھی عینی بھائی ہے، عینی اور اللتی بھائی، عینی بھتیجا، اللتی بھتیجا نمبر 3 میں، اور نمبر 4 میں عینی اور اللتی چچا، اخیافی نہیں. اور تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. عینی بھائی تو جانتے ہیں آپ، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. عینی بھائی، اللتی بھائی کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تو ہے حقیقی بھائی. حقیقی بھائی کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے والدین اور اس بھائی کے والدین ایک ہے.
والدین ایک ہے. اور اللاتی کا مطلب کیا ہے؟ میت کے باپ اور بھائی کے باپ ایک ہے، یہ باپ ایک ہے، البتہ دونوں کی ماں الگ الگ ہے. البتہ میت کی ماں اور بھائی کی ماں الگ الگ ہے. تو عینی بھائی، حقیقی بھائی، اللاتی بھائی، اس کو سوتیلا بھائی بھی بولتے ہیں. تو میت کے والدین اور اس بھائی کے والدین ایک ہیں، تو عینی ہو گئے. میت کے باپ اور بھائی کے باپ ایک ہے، البتہ میت کی ماں اور بھائی کی ماں الگ الگ ہے، تو یہ اللاتی ہو گئے. اخیافی اس میں شامل نہیں ہے. نہ اخیافی بھائی بہن میں، بھائی بہن اخیافی والے آپ نے احوال پڑھے تو آپ نے احوال میں یہ پڑھے کہ اخیافی کے 3 احوال ہیں. اخیافی بھائی کیوں نہ ہو تو وہ ذوی الفروض ہی میں ہے، عصبات میں شامل ہی نہیں ہے. اخیافی بھائی بہن عصبات میں شامل ہی نہیں ہے بلکہ ذوی الفروض ہے صرف. اسی لیے آپ نے اخیافی بھائی بہن کے احوال ایک ہی جگہ پڑھے، ایک ہی ساتھ پڑھے، ذوی الفروض کی حیثیت سے پڑھے کہ ایک ہو تو سدس، اخیافی بھائی بہن ایک ہو تو سدس، دو سے زیادہ ہو تو ثلث، اور بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا کی موجودگی میں اخیافی بھائی بہن محجوب. اور کوئی حالت اسباب والی نہیں ہے اخیافی کی. تو اخیافی بھائی بہن عصبات میں نہیں ہے، وہ ذوی الفروض میں ہے. تو عینی بھائی، اللاتی بھائی، اخیافی بھائی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. اب اصل آپ کو سمجھنا ہے عینی چچا اور اللاتی چچا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ممکن ہے کہ آپ میں بات سمجھ گئے ہوں گے اور بعض کو سمجھ میں نہ آیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ چچا کا مطلب ہوتا ہے دادا کی اولاد. ایسا نہیں کہیں گے باپ کا بھائی. چچا جو ہوتے ہیں چاہے باپ سے بڑے ہوں، باپ کے بڑے بھائی یا باپ کے چھوٹے بھائی، یہ دونوں چچا. اگرچہ کہ بڑے بھائی کو تایا بھی بولتے ہیں، لغت میں بھی تایا بولتے ہیں ویسے، لیکن چچا سے مراد باپ کا بھائی چاہے بڑا ہو، باپ کا بھائی چاہے چھوٹا ہو، چچا. تو چچا کا مطلب باپ کا بھائی نہیں. مطلب فرائض کی اصطلاح میں، فن فرائض میں ہم یوں کہیں گے کہ چچا کا مطلب ہے دادا کا بیٹا. تو اب یہاں پر حقیقی چچا کا مطلب کیا ہوا؟ تو حقیقی چچا جو ہے، مثال کے طور پر اس کا نام ہے عابد. مطلب کیا ہوا کہ میت کے دادا دادی اور دادی اور میت کے دادا دادی کر دیجیے، میت کے دادا دادی اور حقیقی چچا کے والدین ایک ہیں. جیسے کہ زید کا انتقال ہوا اور زید کے حقیقی چچا ہیں، تو زید کا، بلکہ اس طرح سمجھیے، زید کے باپ کے باپ، زید کے باپ کے باپ ہیں مثلا زاہد. زید کے باپ کی ماں ہندا. اچھا، یہ ہے زاہد. زید کے باپ کے باپ یعنی دادا،
زید کے باپ کا باپ کون ہے؟ یعنی دادا کون ہے؟ زاہد. زید کے باپ کی ماں یعنی دادی کون ہے؟ ہندا. زید کے باپ کا نام ہے ناصر. زاہد کا دوسرا بیٹا سالم. زاہد کا تیسرا بیٹا ناظم. زاہد کا دوسرا بیٹا سالم، تیسرا بیٹا ناظم. زاہد کی ماں ہندا، زاہد کا دوسرا بیٹا سالم، زاہد کا تیسرا بیٹا ناظم، اور ان دونوں کی ماں سالم اور ناظم اور ناصر. ناصر کی ماں ہندا ہے. چلیے تھوڑا لمبا دکھ رہا ہے. زید کے باپ ناصر کا باپ یعنی دادا زاہد، زید کا باپ ناصر، ناصر کا باپ زاہد. زید کے باپ کی ماں یعنی دادی ہندا. زاہد جو دادا ہے، زاہد کا دوسرا بیٹا سالم، زاہد کا تیسرا بیٹا ناظم. تو زاہد کے یہاں 3 بیٹے ہو گئے. زاہد کا دوسرا بیٹا سالم تو پہلا بیٹا ناصر. زید کے باپ کا باپ یعنی دادا زاہد، تو زاہد کا بیٹا ناصر، زاہد کا بیٹا ناصر، زاہد کا پوتا زید، تو زاہد کا ایک بیٹا ناصر، زاہد کا ایک بیٹا سالم، زاہد کا ایک بیٹا ناظم. تو سالم، ناظم اور ناصر کی ماں ہندا ہے، اور سالم، ناظم اور ناصر کا باپ زاہد ہے. سالم، ناظم اور ناصر کی ماں ہندا ہے، اور ان کا باپ کون ہے؟ اور ان کا باپ زاہد ہے. اور ان کا باپ زاہد ہے. سالم، ناظم اور ناصر کی ماں ہندا ہے، اور ان کا باپ زاہد ہے. تو اب جو ہے کیا ہوا کہ زید کا انتقال ہوا، اور ناصر جو زید کا باپ ہے، زید کا باپ ناصر، وہ پہلے انتقال کر گیا ہے، اور زید کے وارثین میں کوئی نہیں ہے سوائے سالم اور ناظم کے. زید کے وارثین میں کوئی نہیں ہے، باپ کا انتقال پہلے ہو گیا. وارثین میں کون ہے؟ سالم اور ناظم. تو سالم اور ناظم کیا ہے زید کے لیے؟ تو زید کے لیے سالم اور ناظم، زید کے لیے سالم اور ناظم حقیقی چچا ہے. زید کے لیے سالم اور ناظم حقیقی چچا ہے. زید کا باپ ناصر، ناصر کا بھائی سالم، یعنی زید کے باپ کا بھائی سالم، زید کے باپ کا بھائی ناظم. ناصر کے ماں باپ زاہد اور ہندا، اور سالم جو ہے، جو باپ کا بھائی ہے، اس کے بھی ماں باپ ہندا اور زاہد اور ہندا.
नाजिम के भी माँ बाप जाहिद और हिंदा। यह हकीकी चचा, यह हकीकी चचा। बात वाज़ेह है नहीं है? कोई इसमें खफा वाली बात तो नहीं है? आप लोगों को बात समझ में आई? चलिए, अब अल्लाती चचा को मैं समझाना चाह रहा हूँ, राखियाफी चचा को। जी, हाँ ठीक है, ठीक है। अब जो है जैद के बाप नासिर, जैद के बाप नासिर का बाप यानी दादा जाहिद, जैद के बाप की माँ यानी दादी हिंदा, जाहिद का दूसरा बेटा सालिम, जाहिद का तीसरा बेटा नाजिम। लेकिन सालिम, नाजिम और नासिर की माँ खालिदा है। सालिम और नाजिम, सालिम और नाजिम, सालिम और नाजिम की माँ खालिदा है। सालिम और नाजिम की माँ खालिदा है और उनका बाप तो जाहिर है ही। तो यहाँ पर यह हो गया जाहिद, जाहिद के तीन बेटे, नासिर, सालिम, नाजिम। जाहिद की दो बीवियां, हिंदा से नासिर, खालिदा से सालिम और नाजिम। अब देख लीजिए आप, जाहिद के तीन बेटे नासिर, सालिम, नाजिम। जाहिद की दो बीवियां, हिंदा से नासिर, बीवी का नाम है हिंदा, एक बीवी का नाम हिंदा, हिंदा से नासिर, और खालिदा है दूसरी बीवी, खालिदा से सालिम और नासिर। और जेर बहस क्या है? नासिर का बेटा, यह जैद के बाप का नाम नासिर और नासिर के बाप का नाम जाहिद। तो नासिर का बेटा जो जैद है, इसका इंतकाल हो रहा है और नासिर का इंतकाल पहले हो चुका है, और जैद के वारिसीन में सिर्फ सालिम और नाजिम चचा हैं। तो जैद के बाप का बाप जाहिद और सालिम और नाजिम का बाप जाहिद, गोया कि नासिर, सालिम, नाजिम, ये तीनों जो है बाप के एतबार से मुश्तरक हैं। तीनों के बाप एक है जाहिद, लेकिन जाहिद की दो बीवियां थीं। तो जाहिद की बीवी पहली हिंदा, हिंदा से नासिर, और जाहिद की दूसरी बीवी खालिदा, खालिदा से सालिम और नाजिम। अब सवाल यह है कि नासिर का बेटा नासिर का पहले इंतकाल हो गया, नासिर का पहले इंतकाल हो गया, और आज नासिर के बेटे जैद का इंतकाल हुआ। नासिर का पहले इंतकाल हो गया और आज नासिर के बेटे जैद का इंतकाल हुआ। तो वारिसीन में जो है कौन है? सालिम और नाजिम।
ناصر کا پہلے انتقال ہو گیا اور آج ناصر کے بیٹے زید کا انتقال ہوا، تو زید کے وارثین ہوئے سالم اور ناصر۔ تو اب یہ سالم اور ناظم زید کے لیے چچا تو ہیں، لیکن کیسے چچا ہیں؟ اب آپ کے سامنے سوال، زید کا رشتہ سالم اور ناظم سے کیا ہے؟ سالم اور ناظم سے کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ زید کا رشتہ سالم اور ناظم سے کیا ہے؟ اللاتی چچا، صحیح، اللاتی چچا کا ہے۔ تو یہ ہے اللاتی کا مطلب، جی یہ ہو گئے اللاتی چچا، صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اللاتی چچا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو میت کے باپ کا باپ اور چچاؤں کا باپ ایک، میت کے باپ کا باپ اور میت کے چچاؤں کا باپ ایک ہے، لیکن میت کی دادی اور چچاؤں کی ماں الگ الگ ہے۔ میت زید ہے، زید زیر بحث ہے، تو زید کی دادی الگ اور چچاؤں کی ماں الگ، یعنی اس شارٹ کٹ میں جو بولیں گے میت زید سگے چچا نہیں، یہ تو اللاتی چچا ہیں۔ زید کا دادا اور چچا کا باپ ایک، شارٹ کٹ میں یہ بولیں گے، دیکھیے میت کا دادا اور چچا کا باپ ایک، شارٹ کٹ والا یاد رکھیے، اور چچا کا باپ ایک 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 ہے، ایک شخص ہے۔ میت کا دادا اور چچا کا باپ ایک شخص ہے۔ میت کی دادی یہاں پر زید کی دادی ہندا ہے، اور چچا کی ماں جو ہے وہ خالدہ ہے۔ زاہد کی دو بیویاں ہندا، ایک ہندا ہے دوسری خالدہ ہے۔ تو میت کا دادا اور چچا کا باپ ایک شخص ہے، میت کی دادی اور چچا کی ماں الگ الگ ہے، اور چچا کی ماں الگ الگ ہے۔ یہ ہوا شارٹ کٹ۔ اللاتی کے لیے آپ بول سکتے کہ میت کا دادا اور چچا کا باپ ایک شخص ہے، میت کی دادی اور چچا کی ماں الگ الگ ہے۔ اس جملے کو آپ جو ہے زبان زد کر لیجئے، تو یہ اتنا بھی اگر آپ کے زبان پر بیٹھ گیا، ذہن میں بات آ گئی، تو اتنا بھی کافی ہے۔ اس جملے سے آپ، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس جملے کو یاد کر لیجئے تو مثالیں پیش کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میت کا دادا اور چچا کا باپ ایک شخص ہے، میت کی دادی اور چچا کی ماں الگ الگ ہے۔ اس جملے کو زبان زد کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، تو آگے کا راستہ، آگے کا سفر آسان ہو جائے گا۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جی تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ میت کا دادا اور چچا کا باپ ایک شخص ہے، میت کی دادی اور چچا کی ماں الگ الگ ہے۔ یہ ہے اللاتی چچا کیجیے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس جملے کو نوٹ کر لیں تو اچھا رہے گا۔ اس کو مٹا ہی دیتا ہوں۔
اخیافی چچا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میت کا اخیافی چچا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتلائے شارٹ کٹ والا جملہ۔ یہ اخیافی چچا شارٹ کٹ والا جملہ جو میں نے کنارے لکھا تھا یہاں پر اللاتی میں، ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، جو کہیں گے آپ نے صحیح لکھا ہے۔ میت کی دادی اور چچا کی ماں ایک ہو اور میت کا دادا اور چچا کا باپ الگ الگ ہو۔ میت کی دادی اور چچا کی ماں ایک ہو اور میت کا دادا اور چچا کا باپ الگ الگ ہو، تو یہ اخیافی ہے۔ اخیافی عصبات میں سے نہیں ہے، ذوی الارحام میں سے۔ تو عین چچا میں کون سے چچا اسبا ہوں گے؟ تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے عینی چچا اور اللاتی چچا یہ عصبات میں سے ہیں، اور ان دونوں کی مذکر اولاد، مؤنث نہیں، چچا کی مذکر اولاد، عینی چچا کی اللاتی چچا کی مذکر اولاد، یعنی عینی اور اللاتی چچا اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک، یہ نمبر 4 میں ہو گئے، اسوا نمبر 4۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب آگے بات یہ ہے کہ چاروں عصبات میں میراث پانے کی ترتیب۔ میراث پانے کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو ان عصبات کے وارث ہونے ان عصبات کے وارث ہونے کے بنیادی اصول 2 ہیں۔ نمبر 1 الاقرب فالاقرب، نمبر 2 قوت قرابت۔ اب اگر بھائی بھی ہے چچا بھی ہے، بھائی بھی ہے چچا بھی ہے، تو بھائی کو بھی دیں گے چچا کو بھی دیں گے کیا؟ نہیں، بھائی کے رہتے ہوئے چچا محجوب۔ تو ان عصبات کے وارث ہونے کے بنیادی اصول 2 ہیں، الاقرب فالاقرب اور قوت قرابت۔ قریب والا دور والے کو محجوب کر دے گا۔ اقرب جو ہے ابعد کو محجوب کر دے گا، اقرب نہیں ہے تو اس کے بعد جو اقرب ہے وہ حصہ پائے گا۔ اقرب کی 2 قسمیں ہیں،
अकरब की दो किस्में, अकरब हकीकी, अकरब हुक्मी। बेटा पोता को महजूब कर देगा, और बेटा जो है बाप को भी महजूब कर देगा, यानी असबा बनने नहीं देगा। अब इसको मैं बोलता हूं, अकरब हकीकी से मुराद क्या है? से मुराद ये है कि जो मय्यत से दर्जा, पीढ़ी, वास्ता के एतबार से करीब हो, जैसे बेटा और पोता हो, जैसे बेटा और पोता हो तो बेटा अकरब हकीकी है। इसको अच्छी तरह समझिए। अकरब अल अकरब फल अकरब, अकरब की दो किस्में हैं, अकरब हकीकी, अकरब हुक्मी। अकरब हकीकी से मुराद ये है कि जो मय्यत से दर्जा यानी पीढ़ी यानी वास्ता के एतबार से करीब हो। दर्जा एक ही, दर्जा उसी को बोलते हैं, पीढ़ी उसी को बोलते हैं, वास्ता उसी को बोलते हैं, करीब हो। जैसे बेटा और पोता हो तो बेटा अकरब हकीकी है, क्योंकि यहाँ तो बराह रास्त वो बेटा है, और पोता में क्या है? पोता का मतलब है मय्यत के बेटे का बेटा, तो बेटा तो बराह रास्त हो गया, और पोता जो है वो एक वास्ते से हुआ, तो पीढ़ी के एतबार से पोता नीचे हो गया, अब आबाद हो गया। पोता क्या हो गया? पोता जो है आबाद हो गया, पोता आबाद हो गया, पोता आबाद हो गया। तो अकरब हकीकी का मतलब आप यही समझें, अकरब हकीकी, इसको अच्छी तरह से बैठा लें। अकरब हकीकी, अकरब हुक्मी। तो अकरब हकीकी से क्या मुराद है? जो मय्यत से दर्जा, पीढ़ी यानी वास्ता के एतबार से करीब हो, बेटा और पोता हो, तो बेटा अकरब हकीकी है पोता के मुकाबले में। इसी तरह से बाप दादा, तो बाप दादा जो है, बाप अकरब हकीकी है दादा के मुकाबले में। बाप जो है दादा के मुकाबले में क्या है? अकरब हकीकी है, क्योंकि बाप बराह रास्त है और दादा जो है एक वास्ते से है। तो बाप दादा में जब मुकाबला होगा तो क्या होगा? ये अकरब हकीकी वाली बात सामने आएगी। अच्छा, अब जो है आप ये देखिए, अकरब हुक्मी, अकरब हुक्मी किसे कहेंगे? जो मय्यत से विलायत के एतबार से करीब, के एतबार से करीब, ये अकरब हुक्मी है। रोशनाई खत्म हो रही है। जो मय्यत से विलायत के एतबार से करीब, यानी आप तो जानते हैं कि कोई भी शख्स है तो उसका वली कौन होता है? बाप होता है। दादा भी वली होता है, बेटा भी वली होता है। अब बूढ़ा है, घर में एक बूढ़ा है और उसका बेटा मौजूद है, उस बूढ़े का बाप भी मौजूद है, तो बेटा जो है ये घर में जवान है, तो उस बूढ़े का वली जो है कौन हुआ? तो वली जो है उस बूढ़े का बाप भी है और उस बूढ़े का बेटा भी वली है, दोनों वली है। लेकिन बेटे को विलायत ज्यादा कवी है। बज़ाहिर उल्टा लगता है कि बाप को विलायत ज्यादा कवी है और बेटे को विलायत जो है, जैसे जैद का बाप भी है, जैद का बेटा भी है, तो जैद का बाप
اور زید کا بیٹا، تو زید کا ولی جو ہے سب سے قوی والا کون ہوا، باپ ہوا یا بیٹا ہوا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بیٹا یہ زیادہ قوی ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں، اسی لیے جو ہے بیٹا کو زیادہ حصہ ملتا ہے۔ تو اگرچہ کے تصرفات وغیرہ میں باپ کو آگے رکھتے ہیں، اور بھی مسائل میں ان کے تجربے کی بنیاد پر، لیکن بیٹا، باپ، بھائی، چچا، یہ چاروں کے چاروں ولی ہیں، چاروں کے چاروں ولی ہیں، لیکن اس میں ان میں درجات ہیں۔ ولایت کے اعتبار سے بیٹا سب سے قوی، پھر باپ قوی، پھر بھائی قوی، پھر چچا قوی۔ یہ ہے ولایت کے اعتبار سے اقرب، ولایت کے اعتبار سے قریب ہو، اقرب حکمی، جو میت سے ولایت کے اعتبار سے قریب ہو۔ تو نمبر 1 میں آ گیا بیٹا، یہی ترتیب ہے، بیٹا۔ نمبر 2 میں آ گیا باپ۔ نمبر 3 میں آ گیا، یعنی کہ بیٹا میں پوتا پر پوتا شامل ہے، بیٹا نہیں تو پوتا، پوتا نہیں تو پر پوتا۔ نمبر 2 میں باپ نہیں تو دادا، دادا نہیں تو پر دادا۔ نمبر 3 میں بھائی، جب مطلق بولے تو عینی اور اللہ کی بھائی، اخیافی بھائی نہیں، بھائی بھتیجا، بھائی جب بولے تو بھائی اور اس کے بعد بھتیجا۔ نمبر 4 میں چچا بولے تو مراد عینی چچا، اللہ کی چچا، اخیافی چچا نہیں۔ تو ولایت کے اعتبار سے سب سے قریب بیٹا، پھر باپ، پھر بھائی، پھر چچا، لہذا اچھا اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اب درس ختم بھی کریں گے، ایک 5 منٹ جو ہے 5-10 منٹ آج ہم لوگ وقت فارغ کر لیجئے، چونکہ درس جو ہے آئندہ چہارشنبہ کو ہوگا، آج کیا ہے چہارشنبہ، تو اب اگلا درس جو ہوگا آئندہ چہارشنبہ کو ہوگا۔ باقی ہم کوشش کریں گے کہ گروپ میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں تاکہ تازگی برقرار رہے۔ تو بہرحال تو آج 8-10 منٹ فارغ کر لیجئے۔ اقرب حکمی جو میت سے ولایت کے اعتبار سے قریب ہو، تو ولایت کے اعتبار سب سے قریب کون ہوا؟ نمبر 1 میں بیٹا، پھر اس کے بعد کون قریب ہے؟ باپ، پھر کون قریب ہے؟ بھائی، پھر کون قریب ہے؟ چچا۔ اب اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کے بعد جو ہے میں ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ مثال کیا، وارثین میں بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے۔ اب اس مثال میں اسبا کی حیثیت سے کون حصہ پائے گا؟ اسبا کی حیثیت سے کون حصہ پائے گا؟ بیٹا پائے گا، بیٹا ہو گیا اسبا، پوتا ہو گیا محجوب، باپ جو ہے محجوب باعتبار اسبا، باعتبار اسبا، اور سدس ملا باعتبار ذوی الفروض، باعتبار ذوی الفروض۔ یہ میں نے اس لیے لکھ دیا تھا کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے باپ کو محجوب کیسے کر دیا، باپ تو محجوب کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، تو میں نے تھوڑا واضح کر دیا کہ بیٹا نے باپ کو محجوب کر دیا باعتبار اسبا، سدس ملا باعتبار ذوی الفروض۔
تو सुदुस तो लिखेंगे बाप को, लेकिन चूंकि हम आपको समझा रहे हैं कि अकरब के रहते हुए अबाद जो है महजूब हो जाता है। अच्छा, दादा महजूब, भाई महजूब, भतीजा महजूब। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं अकरब हकीकी और अकरब हुक्मी को। पोता महजूब हुआ, पोता महजूब हुआ यानी यहाँ ये कहेंगे कि बेटा ने पोता को महजूब किया अकरब हकीकी होने की वजह से, इसको गौर कर लीजिए आप। ज़ुल्फी, दूसरा कलम लाओ तो। ज़ुल्फी, बेटा ने पोता को महजूब किया अकरब हकीकी होने की वजह से। अकरब हकीकी, आप देख रहे हैं पोता में क्या है, हालांकि बेटा पोता सब क्या है, अकरब हुक्मी के एतबार से बेटा भी अकरब हुक्मी के एतबार से, पोता भी अकरब हुक्मी के एतबार से नंबर 1 पर है। बेटा पोता नंबर 1 पर है और अकरब हुक्मी के एतबार से ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, नंबर 1 अकरब हुक्मी के एतबार से नंबर 1। और बाप दादा जो है अकरब हुक्मी के एतबार से नंबर 2। भाई भतीजा अकरब हुक्मी के एतबार से नंबर 3। अकरब हुक्मी के एतबार से नंबर 1 पर बेटा पोता और अकरब हुक्मी के एतबार से बाप दादा नंबर 2, अकरब हुक्मी नंबर 2, अकरब हुक्मी नंबर 3 और चचा जो है नंबर 4, अकरब हुक्मी के एतबार से नंबर 4। तो अकरब हुक्मी के एतबार से जैसे कि मैं आपको अगर बेटा को मिटा दूं तो पोता क्या हो जाएगा, असबा हो जाएगा। और बाप महजूब हो जाएगा बाएतबार असबा, सुदुस मिला बाएतबार ज़वील फुरूस। तो पोता ने भी महजूब कर दिया बाप को। क्यों कर दिया महजूब, असबा होने की हैसियत से महजूब क्यों किया, क्योंकि अकरब हुक्मी के एतबार से पोता नंबर 1 है। ये देखा आपने, पोता, बाप, दादा, भाई, भतीजा। तो पोता ने भी महजूब कर दिया बाप को, असबा होने से रोक दिया। सुदुस मिलेगा क्यों, चूंकि ज़वील फुरूस भी है वो। लेकिन पोता ने महजूब कर दिया असबा होने से बाप को, क्यों, ये अकरब हुक्मी है। तो अकरब हुक्मी में नंबर 1 बेटा पोता और अकरब हुक्मी नंबर 2 बाप दादा, अकरब हुक्मी नंबर 3 भाई भतीजा, अकरब हुक्मी नंबर 4 चचा। तो ये विलायत के एतबार से है। विलायत में नंबर 1 किसको है, बेटा पोता। विलायत में नंबर 2 है बाप दादा। विलायत में नंबर 3 है भाई भतीजा। विलायत में नंबर 4 है चचा। तो अकरब हुक्मी के एतबार से बेटा पोता जो है 1 में आता है। लेकिन अब जो है अकरब हुक्मी के एतबार से बेटा पोता दोनों आ गया, लेकिन फिर जो है अकरब हकीकी सामने आ गया कि बेटा पोता अकरब हुक्मी दोनों है, लेकिन अकरब हकीकी के एतबार से बेटा ये अकरब है और ये अबाद है। अकरब हकीकी के एतबार से बेटा ने पोता को महजूब किया अकरब हकीकी होने की वजह से, और पोता क्या हो गया, अबाद, और पोता हो गया अबाद, तो पोता हो गया अबाद। अब आइए बाप की तरफ।
باپ نے بیٹا نے باپ کو محجوب کیوں کیا؟ تو بیٹا نے باپ کو محجوب کیوں کیا؟ تو بیٹا نے باپ کو محجوب کیا یعنی اس کو اسباب بننے نہیں دیا. محجوب کیا کا مطلب اسباب بننے نہیں دیا. بیٹا نے باپ کو محجوب کیا اقرب حکمی کے اعتبار سے، اقرب حکمی نمبر 1 ہونے کی وجہ سے. یہ دیکھا آپ نے، بیٹا نے باپ کو محجوب کیا یعنی اسباب بننے نہیں دیا اقرب حکمی نمبر 1 ہونے کی وجہ سے، اور باپ دادا کیا ہے؟ اقرب حکمی نمبر 2. تو یہ وجہ ہو گئی باپ کے بیٹا کے باپ کو محجوب کرنے کی. اور ہاں، تو یہ بیٹا اور پوتا کی کہانی آپ کے سامنے مکمل ہو گئی. بیٹا پوتا باپ تک کی کہانی ہو گئی. میں اس کو جو ہے مٹا کر بیٹا پوتا کو مٹا کر اب میں آتا ہوں باپ دادا بھائی بھتیجا میں. اس میں اور بھی واضح ہوگا کیونکہ باپ جو ہے محجوب ہوتا نہیں ہے، ذوی الفروض کی حیثیت سے لے لیتا ہے، تھوڑا کنفیوژن ہو سکتا ہے. تو آپ کو کنفیوژن نہیں رہے تو یہ مثال اور واضح ہو جائے گی. باپ دادا بھائی بھتیجا، تو باپ کیا ہو گیا؟ اسوا. تو اب سوال یہ ہے کہ دادا کو کیوں محجوب کیا باپ نے؟ تو باپ نے اس قلم میں روشنی ڈالو، لطفی اس قلم میں روشنی ڈالو. باپ نے دادا کو محجوب کیا اقرب حقیقی ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ دادا جو ہے ایک پیڑھی اوپر ہے. دادا کیا ہے؟ میت سے ایک پیڑھی اوپر ہے، اور باپ کیا براہ راست ہے. تو باپ نے دادا کو محجوب کیا اقرب حقیقی ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ بلا واسطہ ہے، کیونکہ باپ بلا واسطہ ہے اور دادا ایک پیڑھی اوپر ہے. تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ باپ دادا اقرب حکمی نمبر 2 میں ہے. باپ دادا دونوں کے دونوں اقرب حکمی میں نمبر 2 میں. پھر بھی باپ نے دادا کو محجوب کیوں کیا؟ تو ٹھیک ہے، اقرب حکمی نمبر 2 میں باپ بھی ہے دادا بھی ہے، لیکن باپ نے محجوب کر دیا دادا کو. باپ نے دادا کو محجوب کیا اقرب حقیقی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ باپ بلا واسطہ ہے اور دادا ایک پیڑھی اوپر ہے. اچھا، اب جو ہے بھائی کو محجوب کیوں کیا؟ بھائی کو کس نے محجوب کیا؟ ایک منٹ. ہاں جی، میری انگلی خراب ہو گئی روشنائی سے، روشنائی پوری پھیل گئی. ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ باپ نے بھائی کو محجوب کر دیا. باپ نے اس کا کور، باپ نے بھائی کو کیوں محجوب کیا؟ باپ نے بھائی کو محجوب کر دیا اقرب حکمی نمبر 2 ہونے کی وجہ سے. جبکہ بھائی اقرب حکمی نمبر 3 ہے.
वो अक़रब हुक्मी नंबर 3 है। बाप ने भाई को क्यों महजूब किया? बाप ने भाई को महजूब कर दिया अक़रब हुक्मी नंबर 2 होने की वजह से, जबकि भाई क्या अक़रब हुक्मी नंबर 3। तो ये मैंने क्या लिखा, भाई भतीजा अक़रब हुक्मी नंबर 3, बाप दादा अक़रब हुक्मी नंबर 2, बेटा और पोता जो मिटा दिया मैंने अक़रब हुक्मी नंबर 1। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अक़रब हुक्मी कौन है। अब मैं फिर दोबारा लिखता हूँ, बेटा पोता। अब बात को मैं खत्म करता हूँ 2 मिनट में। जब आपके सामने तमाम असबात आ जाए, मैं चचा भी लिख देता हूँ, चचा, तमाम असबात मौजूद है, चारों किस्म के, बेटा पोता बाप दादा भाई भतीजा चचा, चारों असबात मौजूद है। तो जब चारों असबात मौजूद हो तो सबसे पहली वजह तरजीह क्या है? सबसे पहली वजह तरजीह है कि सबसे पहली वजह तरजीह क्या है? अक़रब हुक्मी मुतय्यन करें, अक़रब हुक्मी मुतय्यन करें। अब ये फाइनल बात है। सबसे पहली वजह तरजीह क्या है? अक़रब हुक्मी मुतय्यन करें। अक़रब हुक्मी में कोई एक हो, हुक्मी में कोई एक हो तो उसे दे दें। जैसे यहाँ खाली जो है पोता हो, बेटा को मिटा देता हूं। चचा पोता बाप दादा भाई भतीजा, सबसे पहली वजह तरजीह अक़रब हुक्मी मुतय्यन करें। तो हमने गौर किया, पोता है नंबर 1 वाला, बाप दादा नंबर 2 वाला, भाई भतीजा नंबर 3 वाला, चचा नंबर 4 वाला। चचा जो है अक़रब हुक्मी 4 वाला, अक़रब हुक्मी नंबर 4 वाला। सबसे पहली वजह तरजीह क्या हुई? अब इस तमाम गुफ्तगू का खुलासा ही पर है। तो चारों असबात मौजूद है, पोता बाप दादा भाई भतीजा चचा। सबसे पहली वजह तरजीह अक़रब हुक्मी मुतय्यन करें। तो नंबर 1 वाला पोता मुतय्यन कर लिया। अक़रब हुक्मी में कोई एक हो तो उसे दे दें। अक़रब हुक्मी नंबर 1 में खाली पोता है, पोता को दे दिया, असबा बाकी को महजूब कर दिया। और अगर चंद हो और दर्जे में बराबर न हो, और वो दर्जे में बराबर न हो, तो अब दूसरी वजह तरजीह क़ुव्वत अक़रब हक़ीक़ी से होगी। अब यहाँ मैं बेटा लिखता हूँ। अब ये हो गया महजूब और बेटा हो गया असबा। यहाँ पर मेरी बात मुकम्मल हो जा रही। बेटा पोता बाप दादा भाई भतीजा चचा, सबसे पहली वजह तरजीह अक़रब हुक्मी मुतय्यन करें। तो इन तमाम में हमने देखा अक़रब हुक्मी बेटा पोता है, तो बेटा पोता को ध्यान में रखा, चचा खत्म, बाप दादा भाई भतीजा खत्म। सबसे पहली वजह तरजीह अक़रब हुक्मी मुतय्यन करें, बेटा पोता को मुतय्यन कर लिया। अक़रब हुक्मी में कोई एक हो तो उसे दे दे। पोता खाली था तो पोता को दे दिया, बेटा नहीं था वो खाली पोता था, पोता असबा बन गया, जैसा कि इससे पहले क्या था। और अगर चंद हो और वो दर्जा में बराबर न हो तो अब दूसरी वजह तरजीह अक़रब हक़ीक़ी से होगी। अब बेटा पोता दोनों हैं अक़रब हुक्मी में, तो अब बेटा पोता में दर्जे में बराबर नहीं है, तो अब अक़रब हक़ीक़ी को फैसला कुन बनाइए, यानी कि बेटा को देंगे पोता को नहीं देंगे। और वो दर्जे में बराबर न हो
تو اب دوسری وجہ ترجیح اقرب حقیقی سے ہوگی. تو آپ نے پہلا اسٹیپ یہ کیا کہ اقرب حکمی والے میں کون اقرب حکمی رکھتا ہے سب سے زیادہ. تو پہلا یہ متعین کیا بیٹا پوتا یہ اقرب حکمی رکھتا ہے. باپ اسوانی ہوگا, دادا اسوانی ہوگا, بھائی اسوانی ہوگا, بھتیجا اسوانی ہوگا, چچا اسوانی ہوگا, سب محجوب. باپ کو ملے گا سدس وہ فرض کی بنیاد پر. بیٹا پوتا کو ہم نے متعین کر لیا اقرب حکمی نمبر 1 کی وجہ سے. اب بیٹا پوتا میں بھی ہم نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے یہ میت سے زیادہ قریب ہے, پوتا جو ہے دور ہے, یعنی پیڑھی اس میں زیادہ ہے, اس میں ایک واسطہ اس سے پوتا تک پہنچتے ہیں, اور بیٹا براہ راست ہے. تو بیٹا پوتا کو جو متعین کیا اقرب حکمی کے اعتبار سے, تو پھر ان دونوں میں مقابلہ ہو گیا اقرب حقیقی کے اعتبار سے. مقابلہ نمبر 2 اقرب حکمی کے اعتبار سے مقابلہ نمبر 1, اور اقرب حقیقی کے اعتبار سے مقابلہ نمبر 2. بیٹا پوتا متعین کر لیا اقرب حکمی کے اعتبار سے, پھر بیٹا پوتا میں مقابلہ ہو گیا اقرب حقیقی کے اعتبار سے, جس کو میں نے کیا لکھا ہے. تو اب دوسری وجہ ترجیح اقرب حقیقی سے ہوگی. لہذا بیٹا وارث ہوگا اور پوتا محجوب ہوگا. تو بہرحال ٹائم زیادہ ہو گیا. چلیے میچ کا غلبہ ہو رہا ہے. تو بہرحال آج جو ہے آپ کے سامنے درجے برابر ہوں تو سب کو مل جائے گا. جیسے بیٹا 5 ہے 5 کو مل جائے گا. وہ تو واضح چیز تھی اس لیے نہیں لکھا کہ درجے میں سب برابر ہے. بیٹا 5 ہے 5 کو مل جائے گا. بیٹا نہیں ہے پوتا 5 ہے تو 5 پوتا کو مل جائے گا. تو اقرب حکمی کو نمبر 1 پر لائیں گے, اقرب حقیقی کو پھر نمبر 2 پر لائیں گے وجہ ترجیح کے لیے. تو یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی, اور سمجھیے کہ اہم بحث اسبات کی آ گئی. اور جو بورڈ پر اسکرین شاٹ لے کر گروپ میں دے دیا گیا ہے اس کا آپ اس کو پڑھیں, اس کو ذہن میں بٹھائیں, اور اس کا مطالعہ بھی جو ہے کریں. کتاب بھی اس موضوع پر جو ہے جو آپ کے پاس دستیاب ہوں وہ بھی پڑھیں. تو بہرحال آج کا درس جو ہے یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں اس کی بات جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی, اگرچہ کہ آج کی بات شق در شق نکلتی چلی گئی, کافی شقیں نکل گئی. اسباب سببی, اسباب نسبی, پھر اسباب نسبی کی قسمیں جو ہے 3 قسمیں, اسباب نفسی, اسباب غیری, اسباب ما غیری. پھر اسباب نفسی کی 4 قسمیں, جزء المیت, اصل المیت, جزء بالمیت, جزء جد المیت. پھر جو ہے ان 4 اصناف میں وجہ ترجیح کیا ہوگی, الاقرب فالاقرب, قوت قرابت. پھر الاقرب فالاقرب میں حقیقی اور حکمی. یہ پورا خلاصہ تھا یہ جو میں نے ابھی 1 منٹ میں کہہ دیا.